میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ سے کلمہ طیبہ کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں، جسے آپ سب یقیناً جانتی اور سمجھتی ہوں گی۔ آئیے ایک مرتبہ ہم کلمہ طیبہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ کی فضیلت اور 7 بڑے فوائد۔ دوستو، اس کلمے کو صحیح طریقے سے یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ یہ کلمہ ہمارے ایمان کی بنیاد اور عقیدے کی جان ہے۔ اس کلمے کی فضیلت قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور اللہ والوں کے اقوال میں بے شمار جگہوں پر بیان کی گئی ہے۔ آئیے اس کے 7 بڑے فوائد جانتے ہیں تاکہ آپ انہیں اپنی زندگی میں شامل کر کے بے شمار برکات حاصل کریں۔ 1. ایمان کی بنیاد۔ یہ کلمہ ایمان کی بنیاد اور اسلام کے 5 ستونوں میں سے سب سے پہلا اور اہم ستون ہے۔ اس کا اقرار اور تصدیق بندے کو دائرہ اسلام میں داخل کرتا ہے۔ 2. جنت کی ضمانت۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ 3. شرک سے حفاظت۔ اس کلمے کا ورد انسان کو شرک سے پاک اور محفوظ بناتا ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا وہ شرک سے بری اور محفوظ رہے گا۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرتے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک کرنا۔ دوستو، ہم تو اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور پوجا نہیں کرتے۔ 4. گناہوں کی معافی۔ اس کلمے کو بار بار ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ 5. روحانی سکون۔ کلمہ طیبہ کی تکرار سے یعنی کلمہ طیبہ کو بار بار پڑھنے سے دل کو سکون اور روح کو طہارت ملتی ہے، یعنی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ 6. اللہ کی محبت۔ یہ کلمہ پڑھنے سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ 7. فرشتوں کی گواہی اور دعائیں۔ حدیث کے مطابق زمین اور آسمان کے درمیان کوئی چیز اس کلمے سے زیادہ عظیم اور بڑی نہیں ہے، اور فرشتوں کا اس کے ذکر کرنے والوں کے لیے دعائیں کرنا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال میں کلمہ طیبہ کی فضیلت۔ اب ہم قرآن پاک میں اس کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اللہ والوں کے اقوال کو جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی رحمان اور رحیم ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں سب سے بہتر اور اللہ کے ہاں سب سے پاکیزہ ہے، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو۔ بزرگان دین کے اقوال میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کلمہ طیبہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ دل کو پاک کرتا ہے، اللہ کی محبت کو جگاتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ دل سے ادا کرتا ہے اس پر اللہ کے انوار برستے ہیں اور وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کلمہ ایمان کی کنجی اور روح کی سلامتی کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر دل کے زنگ کو دور کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے قرب کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کا طریقہ۔ دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کلمہ طیبہ کے معنی کو صحیح سے یاد کریں۔ کلمہ طیبہ
کے مخارج کو صحیح ادا کرنے والے بنیں اور اس ذکر کو صبح و شام پڑھتے رہیں۔ اسے پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ اپنے ذکر اور معمولات میں شامل کریں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کلمے کو پڑھتے رہیں، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہم ادا کرتے رہیں اور اپنے دل و زبان سے اس کلمے کی تصدیق کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔